ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. حضرات اساتذہ کرام اور عزیز طلباء، ابھی ہم لوگ صبح سے قرآن مجید کی تلاوت کی، بچوں نے تلاوت کیا اور بھی لوگوں نے تلاوت کی. ابھی ہم لوگوں کا بیٹھنا اس وقت ایک عظیم مقصد کے تحت ہے. وہ مقصد یہ ہے کہ ہمارے درمیان سے ایک بہت بڑی شخصیت حضرت مولانا نور اللہ صاحب قاسمی نور اللہ مرقدہ، اللہ ان کو کروڑ کروڑ جنت نصیب فرماوے، رخصت ہوئے ہیں، جن کا غم اب تک پورے علاقے پر اور پورے بالخصوص دیوبندی کے حلقے پر بہت زیادہ ہے. اللہ تعالیٰ ان کا بدل پیدا فرماوے. وہ شخصیت ہماگیر شخصیت تھی. اللہ نے بے شمار خوبیوں سے انہیں نوازا تھا. سنت اور شریعت کے بے حد پابند تھے. بہت ہی اخلاق مند، لوگوں سے ملنے جلنے کا سلیقہ نرالا تھا، اچھوتا انداز تھا کہ ہر آنے والا شخص یہ محسوس کرتا تھا کہ حضرت ہم ہی سے زیادہ محبت کرتے. اور علاقے پر ان کی محنت اتنی تھی کہ 44 سال تک لگاتار دیوبندی اور اس کے اطراف و اکناف میں اپنے علم کی روشنی کو پھیلاتے رہے. اور جس وقت وہ دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہو کر کے تشریف لائے تھے، اس وقت علاقہ کے حالات بہت ابتر تھی، بہت برا حال تھا. لوگ ایک دوسرے کو نہ رشتہ دار کو رشتہ دار سمجھتے تھے، چور چپوں کا گڑھ تھا، شرک اور بدعات بہت زیادہ پھیلی ہوئی تھی، لوگ رسومات میں گرے ہوئے تھے. اس وقت حضرت تشریف لائے اور دیوبندی مدرسہ میں بیٹھ کر کے علم کی روشنی کو پھیلاتے گئے اور لوگوں کو سمجھاتے گئے. اور اس رسومات کو ختم کرنے میں کافی ان کی محنت لگی. ابھی جو دیوبندی حلقہ، اللہ کا شکر ہے کہ جتنے بھی حفاظ، علماء، اکابرین ہیں، بڑے بڑے اداروں میں کام کر رہے ہیں. کوئی شیخ الحدیث ہیں، بہت سارے لوگ دارالقضاء میں خدمت انجام دے رہے ہیں، بہت سارے لوگ بڑے بڑے اداروں کے ناظم ہیں. وہ حضرت جی کا دین ہے کہ اللہ نے ان سے بڑا کام لیا اور بہت ہی کام لیا. اور حضرت بڑے علم کے مالک تھے، سنت کے بھی پابند تھے اور ملنسار بھی تھے، خوش اخلاق بھی تھے. جتنی بھی اوصاف بیان کی جائے ان کی کم ہے. اللہ ہر شخص کے جانے کا وقت متعین ہے. حضرت کے بھی جانے کا وقت آیا، اپنے باری اور وقت پر چلے گئے. غم اس کا ضرور ہے، لیکن ہم لوگ اللہ کے فیصلے پر راضی ہیں. اور ایک ایمان والے کو اللہ کے ہر فیصلے پر راضی رہنی چاہیے، اور یہی ایمان کا تقاضا بھی ہے. اور میں ان کے اوصاف کو کیا کہوں، کیا گناؤں، بس یوں سمجھ لیجئے کہ جس وقت وہ تشریف لائے تھے دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہو کر کے، حالات بہت بدتر تھی. اللہ نے ان سے بہت بڑا کام لیا
کہ ان کے شاگردوں میں بڑے بڑے شیخ الحدیث، مفسرین اور نظما اور بے شمار حفاظ کرام ان کے شاگرد ہیں۔ اللہ ان کو غریق رحمت فرماوے، اللہ ان کو کرور کرور جنت نصیب فرماوے، اور اللہ تعالی جنت الفردوس میں جگہ عنایت فرماوے۔ ان کی خدمات کو اللہ پاک قبول و منظور فرماوے۔ صبح سے آپ لوگوں نے جو تلاوت کی ہے تو دعا فرماوے کہ اللہ پاک ان کو اس کا اجر اور ثواب عطا فرماوے۔ اور قاری منتظر صاحب جو گھر گئے ہیں ایک جنازے میں شرکت کے لیے، بھائی وسیم بھائی کی والدہ وہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئی ہے، ان کے لیے بھی دعا فرماوے کہ اللہ پاک ان کو بھی جنت الفردوس میں جگہ عنایت فرماوے، اور تمام مرحومین کو جنت الفردوس میں جگہ عنایت فرماوے۔ اور آپ کے استاد محترم جو مشفق و مربی استاد ہیں شاہد صاحب، ان کی والدہ کی طبیعت بھی بہت خراب ہے، دعا فرماوے کہ اللہ پاک ان کی والدہ کو صحت و عافیت عطا فرماوے۔ اور ہم سب کو، ہمارے رشتہ دار میں جتنے بھی لوگ دنیا سے گزر گئے ہیں، آپ کے رشتہ دار میں یا اساتذہ کے رشتہ دار میں، بلکہ پوری امت مسلمہ کی مرحومین کے لیے ہم لوگ دعا فرماویں کہ اللہ پاک سب کو جنت نصیب فرماوے، جنت الفردوس نصیب فرماوے۔ اور بالخصوص حضرت مولانا ملا صاحب قاسمی نور اللہ مرقدہ کو اللہ پاک جنت الفردوس میں جگہ عنایت فرماوے، اور ان کی خدمات کو قبول و منظور فرماوے، اور ان کا نعم البدل اللہ پاک